الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون صدق اللہ العظیم۔ رب کائنات کا کروڑ ہزار شکر ہے جس نے ہمیں وہ زبان بخشی جو اس کے ذکر سے تر ہے، اور ہمیں وہ سانسیں بخشی جو اس کے ذکر میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت دائمی ذکر عطا فرمائے اور دائمی حضوری عطا فرمائے۔ بات حضوری کی ہوتی ہے، حاضری کی ہوتی ہے۔ چند لمحے کی ہو جائے حاضری تو بہت ہے، وہ وقت ہے۔ اسی لیے ذکر میں محو ہو کر بیٹھنے کا حکم ہے۔ فرمایا کہ جب ذکر میں بیٹھو تو سب کچھ بھول جاؤ، کچھ دیر کے لیے صرف اس کے ہو جاؤ، اپنے مالک سے ہو جاؤ، سب کچھ بھول کے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ۔ ہاں، جیسے تم پکارو گے ویسے وہ پکارے گا، ویسے وہ نوازے گا، ویسے وہ نوازے گا نا۔ آواز کدھر سے جا رہی ہے؟ زبان سے جا رہی ہے، دل سے جا رہی ہے، یا روح سے نکل رہی ہے؟ مقام کیا ہے، محل و موقع کیا ہے، ویسے ہی ہوگا نا۔ یہی تو ہے ٹاپک چل رہا آج کل ہمارا، یخادعون اللہ۔ یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منافقین کی بات ہو رہی تھی کہ وہ مومنوں کے ساتھ ہو کر، ایمان والوں کے ساتھ ہو کر، اوپر سے کلمہ پڑھ کے اتوں تو میں لتاں گوڈے تے تیرے اندر رہی پلیتی، رب دے نال بھی دنیا دارا 420 تو کیتی، کہ اوپر سے کلمہ پڑھ کر فائدہ لیں گے، مفاد حاصل کریں گے، اندر سے مومن نہیں ہے، اندر سے دل سے اللہ کو نہیں مانا، دل سے اللہ کو نہیں مانا۔ تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے، یخادعون اللہ۔ تو اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ انسان کی بھول ہوتی ہے کہ وہ اس مال کے کائنات کو دھوکہ دے لے گا۔ انسان اسی بھول میں مبتلا ہے۔ وہ اس کی محبت ہے، وہ اس کا ظرف ہے، اس کی کرم نوازیاں ہیں کہ ہمیں کچھ کہتا نہیں ہے، موقع دیتا رہتا ہے، موقع دیتا رہتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ لیکن انسان کو وہم ہو جاتا ہے، نتارا نکل آتا ہے، نتارا نکل آتا ہے، وہ نکال دیتا ہے۔ انسان جتنا مخلص ہو کے چلے گا نا، اتنی ہی جلدی اس کے کام ہو جاتے ہیں، اتنی ہی جلدی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اتنی ہی جلدی اس پہ کرم ہو جاتا ہے۔ یہ تو چلتا ہے۔ جیسا بیج بولو گے ویسی فصل کاٹ لو گے، یہ سیدھی سی سمپل سی بات ہے۔
جس طریقے سے کوئی ساری عمر لگا رہتا ہے، ساری عمر لگا رہتا ہے، لیکن بات نہیں بنتی. وجہ اس منافقت کو چھوڑیں جو وہ تھی. اپنی دیکھتے ہیں، ہم اپنی کرتے ہیں. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. تو وہ ایک آنسو دل سے نکلا ہوتا ہے، تڑپ کے نکلا ہوتا ہے، وہ روح سے نکلا ہوتا ہے. تو انسان کوشش کرتا ہے. اس لیے اس کیفیت سے بچنا چاہیے. پھر مرشد کے سامنے، اللہ اس کے رسول کے سامنے انسان جو ہے سو ہے، جو ہے سو ہے. تن اجلا، تن اجلا من میلا، بگلے کا سا بیت. تن اجلا من میلا، بگلے کا سا بیت. یاسو کاگ بلو، یاسو کوا، کاگ کوا، یاسو کاگ بلو جو باہر بھیتر ایک. اس سے تو وہ کوا اچھا ہے نا. اگر وہ اوپر سے کالا ہے، اندر سے کالا ہے، تو وہ باہر سے بھی کالا ہے. تن اجلا من میلا، بگلے کا سا بھیت. یاسو تو کاگ بلو جو باہر بھیتر ایک. ابھی بابا بلے شاہ کا کلام سن رہے تھے، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا کار کنجرانے ڈیرا ہے. اس نے یہ نہیں کہا میں بڑا آلہ ہوں، ہائے ہائے، اس نے یہ نہیں کہا. یہ چیز ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر. بیگ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میواتی کے ایک شاعر ہوئے، وہ بیان کرتے ہیں ایک ڈڈی کا واقعہ کہ وہ ایک ڈڈی بگلا کھڑا تھا، تو اس نے کہا، سمجھا کہ شاید کوئی پیر ہے. اس نے سمجھا کوئی پیر ہے تو میں اس کی قدم بوسی کرتی ہوں جا کر. ایک ڈڈی کا واقعہ بیان کرتے سمجھانے کے لیے. ایک ٹانگ پہ بگلو کھڑو، لگا دنیسو دھیان. پانی میں کھڑا ہوتا ہے نا بگلا، تو اس کی ایک ٹانگ اس نے کھڑی کی ہوتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، ایسے مست کھڑا ہوتا ہے. حالانکہ وہ تو شکار کی ٹانگ میں ہے. آئے ہائے ہائے، وہ شکار کو ڈھونڈ رہا ہے کہ دنیا دار کوئی آئے میں اس کا شکار کروں. ایک ٹانگ پہ، یہ پیروں کی بات کر رہے ہیں. خداوندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی ہے یاری، سلطانی بھی ہے یاری. ایک ٹانگ پہ بگلو کھڑو، لگا دھنی سو دھیان. میں جانی کوئی پیو ہے، میں نے سمجھا کوئی پیر کھلوتا ہے. میں جانی کوئی پیو ہے، ای تو نکلی نپٹ کپٹ کی کان. کہتے اس نے تو پکڑا، جب اس نے قدم بوسی کی اس نے اس کو جپٹا پکڑ کے کھا گیا. وہ تو اس کو خوراک کی تلاش میں تھا. تو ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو. تن اجلا من میلا، بگلے کا سا بیت. یاسو کاگ بلو، یاسو کاگ بلو جو باہر بھیتر ایک. ظاہر اور باطن ایک کر رہا ہے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. پھر جب اللہ دھوکہ دیتا ہے نا، اللہ کے کام اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ڈرنا چاہیے. ہائے ہائے ہائے. وہ نمرود تھا نا، تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا.
اس نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے اللہ کو شہید کر دینا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کے کام دیکھیں، اور ایک بڑے چوک میں اکٹھے ہو کے سارے، اس نے تیر چلایا اوپر۔ اللہ نے پتہ کیا کہا تھا فرشتوں کو کہ اس کا تیر پکڑ لو، اس کا تیر پکڑ لو۔ تیر خون میں لبیڑ کے نیچے بھیجا۔ نہیں سمجھ آئی بات پہنچی نہیں دل تک۔ وہ چاہتا تو ادھر تباہ کر دیتا، نہیں کیا۔ اس کی حماقت تھی نا، اس کو بڑھاوا دیا، چل کر کیا کر سکتا ہے، چل کر کیا کر سکتا ہے۔ تیر خون میں لبڑ کے نیچے آیا، اس نے کہا دیکھو جی تمہارے اللہ کو میں نے شہید کر دیا ہے، اب میں ہی اللہ ہوں۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اتنے سے مچھر سے، اگلی بات بھی تو دیکھو نا اس کی، اتنے سے مچھر سے ایک مچھر نہیں مار دیا۔ ہائے ہائے، اور اب ہے یار، ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو، اس لیے اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کیفیت، یہ یکسوئی بغیر توجہ کے نصیب نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھ لیں، بغیر وسیلے کے، بغیر توجہ کے یہ نصیب نہیں ہوتی۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کے دل پہ ڈائریکٹ قرآن اتار دیتا، اتارا نہیں اتارا۔ قرآن کن پہ اترا؟ نبی پہ اترا۔ جو نبی سے جتنا محبت کرتا گیا، جو جتنا نبی کی ذات میں فنا ہوتا گیا، جو جتنا نبی کی قربت میں چلا گیا، اتنا ہی وہ مقام پاتا گیا۔ یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم، تا ان کے غلامی شاہ شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی اتنی دیر تک مولانا روم نہیں بن سکتا جب تک کسی شاہ شمس تبریزی کی غلامی میں نہ آ جائے، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ بیکا ہم شباز تھے، سلطان باؤ فرماتے ہیں، بیکا ہم شباز تھے، جا پہنچے آکاش، وہاں بھی کچھ نہ پایو جو پائیو پی کے پاس۔ نہ رب عرش مولا ڈٹھا، نہ رب خانے کعبے، نہ رب علم کتابی ملیا، نہ رب وچ محرابے، تیرت گنگا تھی مول نہ ملیا، پینڈے مارے بے حسابے، جد دا مرشد کامل ملیا باہو، چھٹے کل عذابے۔ کامل پیر مرشد سے ملتا ہے یہ سودا، اس کے بغیر نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لی، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لی، رب رب کرتے بڈھے ہو گئے۔ میری بات میں نے اپنی ایک بھی نہیں کی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مقام پایا ہے۔ رب رب کرتے بڈھے ہو گئے، ملا پنڈت قاضی سارے، رب دا کھوج کھلا نہ ملیا، پینڈے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وستا، وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہاں نوں لبدا جنہ تن من پیر تو وارے۔ بات اتنی سی ہے یار، چھوٹا سا تو سودا ہے، اپنا سر دے دو نا۔ بے پروائیاں باج محبوب نہیں، بے پرواہی، محبوب بے پرواہ ہوتا ہے، محبوب بے پرواہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے نا ظلم بڑا بڑھا دیا موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل پہ۔ آپ نے دعا مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ اس فرعون کو غرق کر دے۔ فرعون کو، آپ ہم کلام ہوتے تھے، آگے سے آواز آ گئی، آواز پتہ کیا آئی؟ اے موسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی، اے موسیٰ علیہ السلام تیری دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن گزر، 2 دن گزر، 10 دن گزر، 15 دن گزر، مہینہ گزر، سال گزر، 2 سال گزر، 4 سال گزر، 10 سال گزر، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، 40 سال گزر گئے، 40 سال۔
دعا مانگنے والا موسیٰ، عطا کرنے والا رب، دعا مقبول ہو چکی ہے، 40 سال گزر گئے، 40 سال کے دوران نہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کوئی بات آئی، نہ کبھی ماتھے پہ شکن آیا، نہ ماتھے پہ شکن آیا۔ ثم مستقیم، ایک صحابی نے عرض کی حضور مجھے ایک بات بتا دیں جس کے بعد مجھے دوسری بات پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، تو آپ نے فرمایا قالوا ربنا اللہ ثم مستقیم، مسلم شریف کی حدیث۔ قالوا، جب مان لیا کہ رب اللہ ہے، ثم مستقیم، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر ادھر نہیں ادھر نہیں، پھر منافقت چھوڑ دے، پھر اپنی بات چھوڑ دے، پھر اپنا سوچنا چھوڑ دے، پھر اپنا ہر چیز چھوڑ دے، اپنی ذات کو چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ دے، ثم مستقیم، اس پر ڈٹ جا، پھر ہوگا کیا؟ قرآن گواہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، جب تو چلے گا ملائکہ تیری مدد کو آ جائیں گے، پھر فرشتے تیری مدد کو آئیں گے۔ پہلے چلنا پڑے گا، بدر کے مقام پر جا کے ڈیرے لگائے تھے نا، گھر سے چلے بدر کے مقام پر، فرشتے اترے کہ نہیں اترے؟ تتنزل علیہم الملائکہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جا، بس بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، بس قالوا ربنا اللہ ثم مستقیم، کہہ دیا، مان لیا سو مان لیا، اب ادھر ادھر نہیں یار، ادھر ادھر نہیں، یکسوئی پیدا کر لو۔ 40 سال کے بعد جا کے دعا قبول ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی۔ ہاں یار، وہ بہتر جانتا ہے، عرض کر دی آگے، وہ بہتر جانتا اس نے کیسے کرنا ہے۔ ہمیں دوسرے دن نہ ہو، اسی پتہ ہی کرنے 5 دن نماز پڑھ لی نا، 6ویں دن ویکھن ہم نہیں یار، اسی بنی نہیں گل، کوئی گل نہیں بنی، کیڑی نماز پڑھی ہوئے، کون سی نماز ادا کر، اس میں اجر نہیں، ثواب نہیں، اس میں اس کے لیے پڑھو، اجر کے لیے پڑھی تو وہ تو لالچ ہے یار، ثواب کے لیے پڑھی وہ بھی لالچ ہے، جنت کے لیے پڑھی وہ بھی لالچ ہے، ارے نہیں، صرف اس کے لیے پڑھو، اس کے مکھبے کے لیے پڑھو، رب کے لیے پڑھو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے پڑھو، مخلص ہو کے پڑھو، پھر دیکھو بنتا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بندے تو کیا چاہتا ہے، جیسے تو چاہے گا ویسے میں کر دیتا ہوں، پھر بات بنتی ہے نا۔ مٹ تو جا، فانی ہوگا تو بقا ملے گی نا، فنا کے بغیر بقا کیسی، فنا ہوتے نہیں، بقا کا شوق بڑا ہے۔ یاد رکھ لے، نفس کرامت کو پسند کرتا ہے، ولایت کا کوئی تعلق کرامت سے نہیں ہے، یہ تو ہو جاتی ہے خود بخود، کرامتیں خود بخود ہو جاتی ہیں، وہ جو اللہ کے رستے میں اللہ کی طرف دھیان لگا کے جب بندہ چلتا ہے نا، یہ کرامتیں تو اس کے پاؤں کی دھول ہے، کرامتیں اولیاء اللہ کی پاؤں کی دھول ہے، مقصد کرامت نہیں ہے، نفس کرامت مانگتا ہے، بلے بلے نفس مانگتا ہے، عشق کرامت نہیں مانگتا، اللہ کرامت نہیں مانگتا، اللہ استقامت مانگتا ہے۔ سرکار فرمایا کرتے تھے نفس کرامت پسند ہے، اللہ استقامت پسند ہے، اس کو استقامت پسند ہے۔ ثم مستقیم، ڈٹ جا، پھر دیکھنا کون تجھے ہلا سکتا ہے۔ چکر جولے چلیں گے، وہاں نیریاں چلیں گی، کبھی بیشیاں آئیں گی، تیرے صحیح ہونے کی دلیل ہے کبھی بیشیاں آنا۔ فرمایا اگر تمہاری کوئی مخالفت نہ کرے، تمہیں کوئی برا نہ کرے، تو اپنا ذکر چیک کیا کرو، کہیں غلط تو نہیں ہو گیا، چلے گے معاملات، ہاں لگے رہو۔
منزل پہ پالو، منزل کو پالو گے۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے ظاہر باطن ایک کرنے کی کوشش کرو، یکسوئی اختیار کرو، یکسوئی ڈرامے نہ کیا کرو اللہ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی اللہ